کا ایمان اس بات پر مستحکم ہے کہ امت کے درودوں کو مدینے کے پیغمبر سنا کرتے ہیں. تو اس اعتماد کے ساتھ سننے والے پیغمبر کی بارگاہ میں کون سننے والا پیغمبر؟ یعنی وہ رسول، وہ محبوب جو ہم سب غلاموں، گناہ گاروں، وفاداروں، جانثاروں، عاشقوں کے لیے قبر کے اندھیرے میں کام آنے والے آقا، حشر میں کام آنے والے آقا، پل صراط پہ کام آنے والے آقا، میزان پہ کام آنے والے آقا، جام کوثر عطا کرنے والے آقا، جہاں سب انبیاء، سارے انبیاء اذهبوا الی غیری کہیں، وہاں امت کو انا لہا کا مزدہ سنانے والے آقا، قیامت کے دن میدان محشر بروز حشر شفاعت کے دولہا بن کے آنے والے آقا، جہنم کے دہکتے ہوئے عذاب سے بچا کر جنت الفردوس کے باغات میں لے جانے والے مصطفیٰ، آمنہ کے لال، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار، مکے و مدینے کے تاجدار، طٰہٰ یاسین، بشیر و نذیر، سراج منیر، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالقین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین. اللہ کے پیارے دلارے نیارے حبیب، ہم غلاموں، گناہ گاروں، وفاداروں، جانثاروں، عاشقوں کے طبیب، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، سید عالم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، روحی و قلبی فدا، صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مقدس و مطہر و معظم و منور و محتشم و مکرم بارگاہ میں اس عقیدے کے ساتھ سنیوں، حنفیوں، بریلویوں، جنتیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سب سنی، حنفی، بریلوی، جنتی ہیں. سنیوں، اعلی حضرت عظیم البرکت اعلی حضرت کا نام آئے اور آپ خاموش رہیں، یہ تعجب کی بات ہے. خانقاہ عالیہ قادریہ سہروردیہ کا یہ خادم ملک اور بیرون ملک میں ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہے کہ امام احمد رضا اس ذات کا نام ہے جو خانقاہوں کی آبرو ہے. اور ہم سادات، نبی کی اولاد، بلا وجہ اعلی حضرت کا خطبہ نہیں پڑھتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام احمد رضا اس ذات کا نام ہے جس ذات کا صرف آپ پر ہی نہیں، الحمدللہ ہم سادات پر بھی احسان ہے. اور ایک بات میں اس کی وضاحت کر دوں، یہ جملہ جو ہے جلدی ہضم نہیں ہوتا. یہ بڑا پرفتن دور ہے. آج مارکیٹ میں بھی بڑے نقلی لوگ گھوم رہے ہیں، اسی لیے دیواروں پر لکھا رہتا ہے نکالوں سے ساودھان. اور کچھ اپنوں میں بھی آستین کے سانپ ہیں، اسی لیے انہیں پہچاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. آج جب ہم سادات یہ بولتے ہیں کہ امام احمد رضا کا ہم سیدوں پر احسان ہے، تو سادات ہی کو الرجی ہوتی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، سید کو جواب بھی سید ہی دیتا ہے. میں جھارکھنڈ میں تھا، جماعت رضا مصطفیٰ کے بین تلے کانفرنس تھی. فقیر قادری نے کہا کہ اعلی حضرت کا ہم سادات پر احسان ہے. ایک سید صاحب قیامگاہ میں تشریف لائے. انہوں نے کہا حضور آپ کی تقریر بہت شاندار ہوئی، لیکن ایک جملہ میرے دل میں نہیں اترا. میں نے کہا کیا؟ بولے آپ نے فرمایا کہ اعلی حضرت کا ہم سیدوں پر احسان ہے. حضرت ہم لوگ خاتون جنت کے شہزادے ہیں، سید زادے ہیں، حسینی سادات ہیں، رسول پاک کی آل ہیں. امام احمد رضا خان پٹھان ہیں، میرے در کے غلام ہیں.
کہیں غلام کا آقا پہ احسان ہوتا ہے نہ کہ آقا کا غلام پہ احسان ہوتا ہے. میں نے کہا آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ بولے جی. میں نے کہا اب بریلوی سید کا جواب سنیں. میں نے کہا اب بریلوی سید کا جواب سنیں. میں نے کہا آپ کا جملہ ہے کہ ہم خاتون جنت کے شہزادے ہیں، سید زادے ہیں، رسول پاک کی آل ہیں، حسینی سادات ہیں، اور امام احمد رضا ہمارے در کے غلام ہیں، خان پٹھان ہیں. کہیں غلام کا آقا پہ احسان ہوتا ہے نہ کہ آقا کا غلام پہ احسان ہوتا ہے. تو میں نے کہا سید صاحب بریلوی سید کا جواب سنیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں میں سید زادہ ہوں، آقا زادہ ہوں، احمد رضا غلام ہیں، اور غلام کا کہیں آقا پہ احسان ہوتا ہے، تو مجھے بتائیے پھر صدیق اکبر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خلیفہ اول یار غار مصطفیٰ ابو بکر ابن ابو قحافہ، وہ ذات جو زمین پر رہے تو یار غار بن کے اور زمین میں ہے تو یار مزار بن کے. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات جن کے بارے میں نبی فرماتے سنو کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہ دیا جتنا ابو بکر تمہارے مال نے مجھے نفع دیا. اور یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی. آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سنو، سب کے احسان کا بدلہ تو میں نے چکا دیا، سب کے احسان کا بدلہ تو میں نے چکا دیا. اے ابو بکر تمہارے احسان کا بدلہ کل قیامت میں خدا تمہیں عطا فرمائے گا. اب آگے نبی فرماتے ہیں اے ابو بکر ابن ابو قحافہ سنو، محمد ابن عبداللہ پر سب سے زیادہ اگر کسی کا احسان ہے تو ابو بکر تمہارا احسان ہے. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سید الانبیاء فرما رہے ہیں، امام الانبیاء فرما رہے ہیں، تاجدار انبیاء، آقائے انبیاء، بادشاہ انبیاء، سرتاج انبیاء، امام الانبیاء فرما رہے ہیں. کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ وہ ذات جو خلیفہ اول ہے، صحابی رسول ہے، خلفائے راشدین میں ہے، سیدنا صدیق اکبر. یہ تمام عظمتیں فضیلتیں صدیق اکبر کی سر آنکھوں پر. لیکن مجھے بتاؤ نبی کے غلام ہیں کہ نہیں؟ نبی کے غلام ہیں کہ نہیں؟ اور تاجدار انبیاء اپنے غلام کے بارے میں فرما رہے ہیں اے ابو بکر سب سے زیادہ مجھ پر تمہارا احسان ہے. تو اس جملے سے ہم رسول اللہ کی اولادوں کو یہ ذہن مل گیا کہ میرے آقا پر ابو بکر کا احسان زیادہ ہے اور ہم آقا زادوں پر احمد رضا کا احسان زیادہ. اور فقیر قادری تو کہتا ہے اعلی حضرت عظیم البرکت کا سادات پر دوہرا احسان ہے. پہلا یہ کہ نانا کی شریعت کو بچایا تو یوں استغاثہ کیا یا رسول اللہ ایک طرف آدائیں دی ایک طرف حاسدی بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود. اور دوسرا احسان یہ ہے کہ خاتون جنت کے شہزادوں کو جب مرتبہ و مقام بتایا تو یوں فرمایا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. وہ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. تو ہم سادات بلا وجہ اتنا خطبہ اعلی حضرت کا نہیں پڑھتے. کچھ لوگ کو بڑی الرجی ہوتی ہے، یہ لوگ بیٹھتے ہی اعلی حضرت سے تقریر شروع کر دیتے ہیں. ارے کیوں نہ اعلی حضرت کا خطبہ پڑھیں؟ اعلی حضرت نے کبھی اپنی زندگی میں اپنا خطبہ پڑھا؟ اعلی حضرت نے کبھی اپنی زندگی میں اپنا خطبہ پڑھا؟ اپنے باپ دادا کا خطبہ پڑھا؟ نہیں. اعلی حضرت کا جب بھی قلم اٹھا ہے تو شریعت مصطفیٰ کے لیے.
عشق مصطفیٰ کے لیے، عشق آل مصطفیٰ کے لیے، عشق اصحاب مصطفیٰ کے لیے تو آج ہم سادات پر یہ واجب ہے کہ جس جلسے میں جائے جلسہ میرے نانا کا ہو، منبر میرے نانا کا ہو، جلوہ آل رسول کا ہو، تذکرہ احمد رضا کا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنیوں کا مرکز، سنیوں کا مرکز حضور بہار الہند اور اعلی حضرت کی ذات پر سب سے زیادہ بولنے کا حق بھی سادات کرام کا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حضرت تو ہضم ہو جاتا ہے لیکن اعلی حضرت ہضم نہیں ہوتا۔ سب حضرت بریلی کے امام احمد رضا اعلی حضرت، تو یاد رکھنا اس اعلی کو ہم لوگ آلے سے چیک کرتے ہیں، ٹمپریچر کتنا ہے، الرجی تو نہیں ہوئی، بدہضمی تو نہیں ہوئی، کیونکہ امام احمد رضا کو وہی اعلیٰ جانتا ہے، اعلیٰ پہچانتا ہے، اعلیٰ مانتا ہے جس کی رگوں میں اعلیٰ نسل کا خون ہوتا ہے۔ اور میں نے اپنے اسلاف اور اپنے اجداد اور اپنے بزرگوں سے سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، اور اپنے عمر کے لحاظ سے تجربات اور مشاہدات بھی ہیں کہ خون کا اثر ہوتا ہے۔ جیسے صوفیاء کرام فرماتے ہیں سادات اپنی عادات سے پہچانے جاتے ہیں، خون کا اثر ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب خون اعلیٰ کوالٹی کا، اعلیٰ نسل کا ہوگا تو اعلیٰ عقیدہ ہوگا، اعلیٰ نظریہ ہوگا، اعلیٰ ذہن ہوگا، اعلیٰ سوچ ہوگی، اعلیٰ فکر ہوگی، اعلیٰ مزاج ہوگا، اور جب اعلیٰ نسبت ہے تو ہر چیز اعلیٰ ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت والے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہی عقیدہ اور نظریہ دیا، یا رسول اللہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے سنیوں، عاشقوں دور سے پڑھو یا قریب سے، نبی اپنے غلاموں کے درود کو سنتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں۔ صوفیاء کرام فرماتے اعمال صالحہ میں ایک واحد عمل سنت الہیہ ہے درود پاک۔ جب نبی کا امتی، نبی کا عاشق نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے اسے ثواب ملتا ہے، اور مدینہ منورہ سے آمنہ کے لال کا جواب ملتا ہے۔ یہاں سے پکارو تو بھی نبی سن کر جواب دے رہے ہیں، اور اللہ کی توفیق ہو جائے، نبی کریم کا بلاوا آ جائے، عرب کی سرزمین ہو، دنیا کا عظیم شہر مدینہ منورہ ہو، باب السلام، باب بقی، باب جبریل کے درمیان کا حصہ ہو، اصحاب صفہ کا چبوترا ہو، روضۃ من ریاض الجنہ ہو، میزاب رحمت ہو، گنبد خضرا کے سامنے عاشق مصطفیٰ کھڑا ہو، اس کی زباں پہ یہ صدا ہو، اعلیٰ حضرت کی زبانی کہہ رہا ہو، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدوحا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور آج کچھ بدعقیدہ نجد کی حرام خور اولاد جن کی پیشانی پر بجھے ہوئے بلف کی نشانی ہے، اور ان کو یہ پریشانی ہے، لیکن سنیوں تمہارے لیے ہر جگہ آسانی ہے۔ کہتے نبی مدینے میں تمہارا سلام پہنچتا ہے، ان عقل کے اندھوں سے پوچھو ایک موبائل سے سلام کرتے ہو پوری دنیا میں پہنچتا ہے کہ نہیں؟ 10 نمبر ڈائل کرتے ہو پورے بھارت کے چپے چپے پہ سلام پہنچا دیتے ہو، سلام کا جواب لے لیتے ہو، 14 نمبر ڈائل کرتے ہو، دنیا کے جس ملک میں چاہتے ہو رابطہ کرتے ہو، سلام پہنچا دیتے ہو، سلام کا جواب لے لیتے ہو۔ تو موبائل کس نے بنایا ہے؟ انسان نے۔ جب انسان کے بنائے ہوئے موبائل میں اتنا پاور ہے کہ تمہارا سلام پہنچ جائے، تمہیں سلام کا جواب مل جائے، تو میرے آقا کی ذات تو وہ ہے جس ذات کو میرے رب نے بنایا ہے اور جس کے صدقے سب کو بنایا ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو وہ پاور و اختیار عطا فرمایا ہے، اور ہم غلاموں کو وہ رشتہ عطا فرمایا ہے کہ جب ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں تو الحمدللہ ہمارا سلام نبی کی بارگاہ میں پہنچتا بھی ہے، اور نبی کی بارگاہ سے ہم غلاموں کو جواب ملتا بھی ہے۔ تبھی تو اس شعر کے ساتھ فقیر قادری ان تمام فرقہ باطلہ کو چیلنج کرتا ہے، خود اپنے جہل کا اعلان عام کرتے ہو، غلط سمجھتے ہو امت کی،
تو پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو؟ نبی اگر نہیں سنتے صدائے امت کی تو پھر نماز میں کس کو سلام کرتے ہو؟ میرے جد قریب نبیر سرخ پوش اعظم بخاری سیدنا جلال الدین حسینی بخاری سہروردی المعروف مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ذات جماعت اولیاء میں جو علماء تاریخ پر گہرا عبور رکھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ جماعت اولیاء میں کیا مقام ہے حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کا۔ آج بھی وہ ذات جماعت اولیاء میں دو بزرگ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے بادشاہت کو ٹھوکر ماری ہے۔ ایک ذات ہے سیدنا ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالی عنہ جو بلخی سادات ہیں، ان کی اولادوں کا اتر پردیش کا مشہور اودھ کا شہر سلطان پور ہے، اور دوسری ذات حضور سرکار سیدنا غوث العالم محبوب یزدانی طارق السلطنت قرات صبا کے حافظ سیدنا مخدوم سلطان اشرف جہانگیر سمنانی ہے، جو ایرانی سادات ہیں کہ چوچا شریف میں آرام فرما ہے۔ آج بھی کچوچا شریف میں جو فیضان تقسیم ہو رہا ہے وہ جد کریم سرکار مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخ میں ہے۔ جب 25 سال کی عمر شریف میں حضرت خضر علیہ السلام کے حکم پر حضرت مخدوم اشرف سمنانی نے بادشاہت کو ٹھوکر ماری اور ہندوستان میں دین کی تبلیغ اور مرشد کی تلاش کے لیے نکلے، تو اس وقت ہندوستان تھا نہ پاکستان تھا، نہ شری لنکا تھا، نہ بنگلہ دیش تھا، ہندوستان تھا، صوبہ پنجاب تھا، بہاولپور تحصیل تھی، او شریف گاؤں مدینۃ الاولیاء جہاں بنفس نفیس حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت تشریف فرما تھے۔ حضرت مخدوم سمنانی پہنچتے ہیں اور آپ نے جیسے ہی دیکھا ویسے ہی فرمایا، اشرف جو تم ارادہ لے کے آئے ہو وہ تمہارا دانا اونچ میں نہیں بلکہ پنڈوا میں موجود ہے، پنڈوا میں موجود ہے۔ پھر فرماتے سنو، تم ایک مجذوب بزرگ کی بشارت سے دنیا میں آئے ہو، تمہیں اللہ کے رسول نے اشرف کا خطاب دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے جو 114 بزرگوں سے اس سلسلے سے سینہ بسینہ ملا ہے میں تمہیں سب عطا کرتا ہوں، اجازت و خلافت دیتا ہوں، اعمال و اذکار کی اجازت دیتا ہوں۔ پھر آپ نے وہاں سے پنڈوا روانہ کر دیا، اور جب پنڈوا جا رہے تھے تو القا ہوتا ہے حضرت سرکار مخدوم بہار حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ تعالی علیہ کو، جنہوں نے چیچک کو قبضے میں کر لیا تھا، وہ مخدوم بہار فرماتے ہیں سمنان کا ایک صحیح النسب سید آ رہا ہے جو مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے، لیکن مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی، اس کے آنے سے پہلے میری روح نکل جائے گی، میرا جنازہ تیار رکھنا، صفے لگا دینا اور اس کا انتظار کرنا، وہ میری نماز جنازہ کا امام بنے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آپ جب پہنچتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، صفے لگی ہیں، امام کا انتظار ہو رہا ہے۔ شیخ جیلانی کو آپ نے وصیت کی تھی، جب آپ پہنچے تو آپ نے پوچھا حضرت مخدوم سمنانی رحمت اللہ علیہ سے، آپ سمنان کے سید ہیں؟ کہا الحمدللہ۔ قرات صبا کے حافظ ہیں؟ کہا الحمدللہ۔ کہا یہ نماز پڑھائیے۔ نماز پڑھایا، جنازہ قبرستان گیا، مدفون کیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا سب لوگ یہاں سے جاؤ، بزرگوں کی روش ہے مراقبہ۔ آپ نے وہیں بیٹھ کے مراقبہ کیا، اور جب مراقبہ کیا تو صاحب قبر مخدوم بہار شرف الدین یحییٰ منیری فرماتے ہیں اشرف میں نے شیخ جیلانی سے کہا تھا ٹوپی قبر میں رکھ دینا، میں دیکھ رہا ہوں قبر میں ٹوپی نہیں ہے، میری ٹوپی منگوا دیجئے، اور اپنے فوراً طلب کیا شیخ جیلانی کو۔ شیخ جیلانی حاضر ہوئے، کہا حضرت نے کچھ وصیت کی تھی؟ کہا جی حضور میں بھول گیا۔ کہا فوراً لے کے آئیے۔ لے کے آئے، ٹوپی لیا اور کہا آپ جائیے، روانہ کر دیا۔ پھر آپ نے کہا یا صاحب قبر آپ کی امانت اشرف کے ہاتھ میں ہے۔ خود مخدوم سمنانی فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ باہر کیا، دائنا ہاتھ باہر کیا، میں نے ٹوپی آپ کے دائنے ہاتھ پہ رکھا، اور پھر آپ نے اپنا ہاتھ اپنے قبر میں واپس لے لیا۔ کہاں گئے وہ جو کہتے معاذ اللہ نبی کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں، نبی کو کچھ اختیار نہیں، معاذ اللہ یہ اختیار و پاور دیا ہے تو نبی کے اختیار کا عالم کیا ہو۔ اس کے بعد جب آپ وہاں سے پنڈوا کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو شہزادے سیدنا خالد بن ولید چشتیہ سلسلے کے عظیم بزرگ مرشد مخدوم اشرف سمنانی تاجدار بنگالہ سرکار سیدنا صوفی علاء الحق پنڈوی
رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے بو یار می آیت، میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے. اور جب آپ پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپ نے ملاقات کی، آپ نے فرمایا اشرف تمہیں جلال الدین جہانیہ جہاں گشت نے بھیجا ہے. کہا جی حضور. کہا تم ایک مظلوم بزرگ کی بشارت سے دنیا میں آئے ہو، تمہیں اللہ کے رسول نے اشرف کا خطاب دیا ہے، میں چاہتا ہوں تم کو رب کی بارگاہ سے کوئی خطاب مل جائے. اللہ اکبر کبیرہ. نماز پڑھی پیر مرید نے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں جیسے ہی سلام پھیرا تو دیوار، زمین، آسمان کی طرف سے آواز آ رہی تھی جہانگیر تمہیں سلام ہو. اللہ اکبر کبیرہ. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مرشد اجازت مخدوم جہانیہ جہاں گشت جماعت اولیاء میں وہ ذات ہیں جنہوں نے دنیا میں 7 مرتبہ ننگے پاؤں سیر فرمایا، سورج سے ملاقات کی جس میں عطر ہرا ہو گیا، واپسی حرمین طیبین کیا، پہلے مکہ معظمہ حاضر ہوئے، پھر مدینہ منورہ حاضر ہوئے، روضہ رسول پر حاضر ہوئے. آج ہم آپ جب حاضر ہوتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. لیکن جب نبی کا بیٹا نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے تو اس کا انداز یہ ہے السلام علیکم یا جدی. سنو، جب نبی کے غلام نے، نبی کی اولاد نے نبی کی بارگاہ میں سلام کیا تو اختیار والے نبی نے جواب دیا وعلیکم السلام یا ولدی جہانیہ جہاں گشت. اسی طرح سلطان الہند عطائے رسول، فقر ہندوستان، بادشاہ ہندوستان، خواجہ خواجگان سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری داتا سلطان غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ حاضر ہوئے، سلام پیش کیا السلام علیکم یا جدی، تو میرے آقا نے فرمایا وعلیکم السلام یا ولدی سلطان الہند. پتہ کیا چلا؟ نبی نے اپنے غلام کا، اپنی اولاد کا سلام سنا اور سن کر سلام کا جواب دیا. اب یہی عقیدہ ہمیں بریلی کے امام نے دیا. کہاں کہاں دیکھو گے اعلیٰ حضرت کو، ہر جگہ نظر آئیں گے میرے اعلیٰ حضرت. ہر موڑ پر ہماری رہبری کیا اس ذات نے جس کا دنیا امام احمد رضا خان کہتی ہے. بریلی کے امام پکار اٹھتے ہیں بریلی شریف مرکز اہل سنت سے، دنیا سنیت کو یہ پیغام دے رہے ہیں دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. نعرہ تکبیر یا رسول اللہ. اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیکا سیدی یا حبیبی یا طبیبی یا شفیع یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم. حضرات گرامی، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس پاک بنام مسلک اعلی حضرت کانفرنس و عرس سراپا قدس حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین صدر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں، میں دل کی عطا گرائی سے رضائے مصطفیٰ ٹرسٹ کے جملہ اراکین منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے سالانہ یہ عظیم الشان اجلاس کا انعقاد کیا. رب قدیر اپنے محبوب کے نالے پاک کے صدقے اس رضائے مصطفیٰ ٹرسٹ کو دن دونا رات چوگنا ترقی عطا فرمائے اور خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. اور آپ سے گزارش کروں گا کہ رضائے مصطفیٰ ٹرسٹ جو مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمان ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کر رہی ہے، آپ اس کا سپورٹ کریں، تعاون کریں، شانہ بشانہ ساتھ دیں اور مل جل کر دین و سنیت مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کریں. اور جو مسجد زیر تعمیر ہے اس مسجد کے لیے خدمت کریں اور اس میں حصہ لیں. یہ میری آپ سے گزارش ہے. ممبر شریف پر آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ 2 بریلوی سید موجود ہیں، اور یہ آپ کو اور میں بتا دوں الحمدللہ ہم لوگ کا سلسلہ بھی ایک ہے
ہم لوگ کا پیر خانہ بھی ایک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اولاد سیدنا سرکار شاہ عالم بخاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور سرکار سیدنا مخدوم جلال الدین جہانیہ جہاں گش رضی اللہ تعالی عنہ کے پر پوتے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ یعنی آپ کے پوتے حضرت قطب عالم بخاری ہیں، مخدوم جہانیہ جہاں گش کے۔ بہت تفصیلی ہے، گفتگو ہے اس میں خاندان کی، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ نسباً ہم لوگ سہروردی ہیں اور مشرباً قادری ہیں، اور الحمدللہ بریلوی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اولاد سرکار شاہ عالم بخاری ناشر مسلک حق و صداقت و اعلی حضرت خلیفہ حضور سرکار تاج شریعت برادر طریقت حضرت علامہ الحاج سید شاہ سلیم قادری المعروف باپو، جام نگر گجرات۔ اور الحمدللہ یہ مفتی اعظم کا فیضان ہے کہ لوگ ایک شہر کے قاضی ہوتے ہیں، حضرت سید سلیم باپو دامت ظل العالی پورے صوبے کے قاضی ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین اس شہر میں الحمدللہ آپ رہتے ہیں جس شہر میں کثرت کے ساتھ حضور مفتی اعظم ہند میرے دادا پیر شبیہ غوث اعظم قطب وقت مجدد وقت شہزادے اعلی حضرت میرے پیر و مرشد کے نانا جن کو کہتا ہے زمانہ، بولے سبحان اللہ، مفتی اعظم عالم اسلام کا اکثر مفتی نانپارہ کے ساتھ دورہ ہوتا تھا، کیونکہ اس جام نگر شریف میں آج سے قریب 50 سال پہلے میرے بڑے والد خطیب اہل سنت اسیر حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ الحاج سید عبد الخالق صاحب قبلہ نوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہاں کھاٹ کی مسجد میں امامت کی، اور آپ کی امامت میں حضور مفتی اعظم ہند نے اور مفتی نانپارہ نے نماز آپ کی اقتدا میں پڑھی، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد پھر جام نگر میں الحمدللہ حضرت ہی کی دعوت پر حاضر ہوا، اور سادات تو اپنی عادات سے پہچانے جاتے ہیں، اور ایک سید کی کیا تعریف کرے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جو تعریف کے لائق ہوتا ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ مہمان نوازی سید سے اچھی کوئی نہیں کر سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ضیافت جو ہے یہ انہی کے گھر کی چیز ہے۔ الحمدللہ میں حضرت کا مہمان بنا تھا، حضرت الحمدللہ مجھ سے عمر میں دوگنے تگنے ہیں، لیکن اخلاق اتنا بلند ہے سبحان اللہ۔ اور یہ حقیقت ہے کہ مرید سے پیر پہچانا جاتا ہے، اور پھر ایسے پیر کے دامن سے وابستہ ہیں مفتی اعظم ہند سرکار، بولیے سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ سلسلے کے اعتبار سے الحمدللہ میں ان کا مخدوم ہوتا ہوں، اور عمر کے لحاظ سے یہ میرے بڑے ہوتے ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، یہ میرا احترام کرتے ہیں، تاکہ دنیا جانے میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور ہم دونوں اپنے مرکز بریلی شریف سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنیوں کا مرکز، سنیوں کا مرکز، سادات کرام۔ آپ نے حضرت قاضی گجرات دامت ظل العالی سے کم وقت میں پرمغز ایمان افروز جامع خطاب سماعت کیا۔ نقیب اجلاس پیکر اخلاص حضرت مولانا قاسم رضا نوری صاحب سے آپ نظامت سماعت کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ مجاہد سنیت علم بردار مسلک اعلی حضرت حضرت مولانا عامر رضا صاحب ضیائی سے آپ شاندار نظامت سماعت کر رہے ہیں۔ ہماری جماعت کے ایک بڑے مشہور اور معروف ثنا خاں جو بڑے سلیقے اور کے ساتھ بڑے ادب اور قرینے کے ساتھ نبی کی نعت پڑھتے ہیں، دنیا جن کو ثنا خان رسول محترم شاداب رضوی صاحب ممبئی کے نام سے جانتی ہے، ان سے آپ نے نعت و منقبت سماعت کیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ فقیر قادری بھی اپنے مرشد سرکار تاج الشریعہ کا کلام پڑھتا ہے، تو میں اپنے مرشد آقا نعمت وارث علوم اعلی حضرت نبیر حضور حجت الاسلام جانشین مفتی اعظم عالم اسلام شہزادے حضور مصر اعظم ہند سیدی مرشدی تاج الشریعہ
الشیخ مفتی الامام اختر رضا خان قادری برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشہور زمانہ کلام کے چند شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ واللہ 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 زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ واللہ 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 نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ واللہ 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 ایشی کر لو یہاں منکروں 4 دن، ایسی کر لو یہاں منکروں 4 دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے۔ واللہ 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 چاندنی 4 دن ہے سبھی کے لیے، چاندنی 4 دن ہے سبھی کے لیے، ہے صدا چاند عبد النبی کے لیے۔ واللہ 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 داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، ہے چراغ لحد روشنی کے لیے۔ واللہ 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 سر بنایا گیا بندگی کے لیے، سر بنایا گیا بندگی کے لیے، دل بنایا گیا عاشقی کے لیے۔ واللہ 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 صلح کل نبی کا نہیں سن لیو، صلح کل نبی کا نہیں سن لیو، سن مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ واللہ 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 اور کرناٹکا والوں ایک پیغام لے کے جاؤ۔ واللہ 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 سنیوں سنیوں ہی میں شادی کرو، سنیوں سنیوں ہی میں شادی کرو، سنیوں سنیوں ہی میں شادی کرو، یہ وہابی نہیں فیملی کے لیے۔ واللہ 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 عاشقو عاشقو ہی میں شادی کرو، عاشقو عاشقو ہی میں شادی کرو، صلح کلی نہیں فیملی کے لیے۔ واللہ 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 مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ واللہ 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 مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ واللہ 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 اور یہ شعر
اپنے مرشد آقا نعمت سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. عاشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے, عاشق مصطفیٰ کی عجب شان ہے, باب کعبہ کھلا ازہری کے لیے. واللہ 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 واللہ. اور منبر شریف پہ جتنے علماء ہماری جماعت کے بیٹھے ہیں, مقتدر علماء کرام, سب کے حوالے سے شعر پیش کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. مال و دولت کی کیا اے حقیقت بلا, اے میرے شیخ اے میرے پیر, مال و دولت کی کیا ہے حقیقت بھلا, جان حاضر ہے یہ ازہری کے لیے. واللہ واللہ کریا کریا علم و عمل کا بہتا دریا, کون بنا مہمان کعبہ, پیر ہو تو کیسا ہو, پیر ہو تو کیسا ہو, حضور بہار الہند قاضی گجرات سادات کرام, عشق محبت عشق محبت. واللہ واللہ واللہ. اور میرے امام سرکار اعلیٰ حضرت نے شجر منظور میں رب کی بارگاہ میں عرض کیا, مولا قادری کر, قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا. یہ اعلیٰ حضرت کا علم غیب ہے. اعلیٰ حضرت کی نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی مستقبل کو کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ قادری کہلائیں گے, پادری ہو جائیں گے. اسی لیے عرض کیا, مولا قادری کر بھی, قادری رکھ بھی, اور قادریوں میں اٹھا. قدر عبدالقادر قدرت کو واقع واسطہ. اور روح زمین میں زمین کا کوئی ایسا حصہ نہیں جس کے اوپر آسمان نہ ہو. زمین کا کوئی ایسا حصہ نہیں جس کے اوپر آسمان نہ ہو. اسی طرح زمین پر کوئی ایسا سلسلہ نہیں جس سلسلے میں غوث اعظم کا فیضان نہ ہو. تبھی میرے امام نے فرمایا, جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے, سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. اور اس کی ترجمانی وارث علوم امام احمد رضا اعلیٰ حضرت کے علوم و معرفت کے تنہا وارث تاج الشریعہ. ایک جملہ میں نے جام نگر میں کہا تھا, شاید حضرت کو یاد ہوگا. یہ جملہ کم سے کم نہیں تو حضرت نے وہ جتنے علماء تھے جام نگر کی اس کانفرنس میں, ان لوگوں نے کہا حضرت اس کو دہراتے رہیے. ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کی ولایت ان کے علم کے سائے میں چھپی تھی. اعلیٰ حضرت کی ولایت ان کے علم کے سائے میں چھپی تھی. مفتی اعظم ہند کا علم ان کی ولایت کے سائے میں چھپا تھا. اعلیٰ حضرت کی ولایت ان کے علم کے سائے میں چھپی تھی. مفتی اعظم ہند کا علم ان کی ولایت کے سائے میں چھپا تھا. اور حضور تاج الشریعہ ایک طرف ولی بھی ہیں اور عالم بھی ہیں. اب اگر کوئی اس کی تشریح پوچھے تو اس کو کہہ دینا, یہ فقیر قادری کا جواب سن لو, سنا دینا کہ حضور تاج الشریعہ کو اگر تم وارث علوم اعلیٰ حضرت کی نظر سے دیکھو گے تو تمہیں عالم نظر آئیں گے, اور جانشین مفتی اعظم کی نظر سے دیکھو گے تو تمہیں ولی نظر آئیں گے. تو حضور تاج الشریعہ نے اپنے جد اعلیٰ حضرت کے اس شعر کی ترجمانی اپنے اس کلام کے مقطع میں کیا. دیکھ, قادری رہو گے, قادریت پر رہو گے, قادریت پر مرو گے تو وہیں جاؤ گے جہاں اختر رضا جا رہا ہے. اور تاج الشریعہ دیکھ رہے تھے کہ اختر رضا جنت جا رہا ہے, تبھی یہ دنیا سے پیغام دے کے ملتا دے کے گئے اور فرما گئے, اختر قادری خلد میں چل دیا, 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 خلد باغ گھر
قادری کے لیے واللہ 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 واللہ۔ حضرات گرامی، آپ اس مبارک محفل میں حاضر ہیں اور یہاں سے قیمتی پیغامات نشر ہو رہے ہیں۔ یہ منبر رسول ایک درسگاہ ہے، یہاں آل رسول نائب رسول آتے ہیں، اللہ رسول کا پیغام دیتے ہیں، قرآن حدیث تفسیر ترجمہ واقعات اقوال بیان کیے جاتے ہیں، آپ اسے سنتے ہیں۔ تو جلسہ صرف سننے کا اور دیکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جلسہ سیکھنے کا نام ہے، اپنے اندر تبدیلی لانے کا نام ہے۔ آپ غور کیا کریں، اپنے اندر تلاشا کریں کہ ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، کیا برائی ہیں۔ اور سب سے اہم اور قیمتی پیغام یہی ہے کہ اس دور پرفتن میں آپ اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ ایمان اصل ہے، ایمان کل ہے، اور عمل اس کی فرع ہے۔ تو ایمان کی حفاظت کیجیے، عقیدے کی حفاظت کیجیے، اور اعمال صالحہ کریے، نیک عمل کیجیے، نماز کے پابند بنیے، شریعت کے پابند بنیے، سنتوں کے پابند بنیے۔ آج ایک بولی صلح کلیت والی بولی جاتی ہے، وہ بولی کیا ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ وہ کیا بولتے ہیں؟ حضرت مجھے نماز پڑھنے سے مطلب ہے، میں کہیں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں، کہیں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں، مسجد اللہ کا گھر ہے، مجھے نماز پڑھنے سے مطلب ہے۔ ٹائم ہوا، گاڑی روکی میں نے، نماز کا ٹائم ہوا، اترا، میں گیا مسجد میں نے نماز پڑھ لی۔ میرے بھائیوں، مسجد مت دیکھو کتنی خوبصورت ہے، نماز مسجد کے پیچھے نہیں پڑھی جاتی، امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے۔ مسجد مت دیکھو کہ مسجد میں جھومر کتنا اچھا لگا ہے، سنگ مرمر کتنا اچھا لگا ہوا ہے، ٹائلز کتنے اچھے بچے ہیں، ہاؤس وضو خانہ کتنا شاندار ہے، یہ مت دیکھو۔ یہ دیکھو جس کو تم مقتدا بنا رہے ہو، جس کی اقتدا کر رہے ہو، جس کے مقتدی بن رہے ہو، جس کے پیچھے نماز پڑھنے جا رہے ہو، اس پہ نماز فرض ہے کہ نہیں ہے؟ غور کیا آپ نے جملے پہ جو میں نے جملہ کہا؟ جس کے پیچھے نماز پڑھنے جا رہے ہو، پیچھے اس امام کے کہنے جا رہے ہو، ارے پہلے یہ تو دیکھ لو کہ امام پہ نماز ہے کہ نہیں؟ کیونکہ نماز سنی صحیح العقیدہ عاشق رسول ایمان والے پہ فرض ہے۔ تو جب نماز سنی صحیح العقیدہ عاشق رسول ایمان والے پہ فرض ہے، تو عاشق رسول کی نماز عاشق رسول کے پیچھے ہوتی ہے، گستاخ رسول کے پیچھے نہیں۔ عاشق رسول کی نماز عاشق رسول کے پیچھے ہوتی ہے، گستاخ رسول کے پیچھے نہیں، کیونکہ گستاخ رسول کی نہ ہمیں قیادت قبول ہے، نہ گستاخ رسول کی ہمیں امامت قبول ہے۔ ہم عاشق رسول ہیں، ہمارا رشتہ عاشق رسول سے ہے۔ تو اپنی نماز خراب نہ کرو، نماز کی بھی حفاظت کرو اور نماز کی پابندی کرو، سنی صحیح العقیدہ امام کی ابتدا میں نماز پڑھو جس کے اوپر نماز فرض ہو۔ اور ایک کمزوری اور کیا ہے؟ سنی ہے، فاتحہ کریں گے، لنگر کریں گے، نظر و نیاز کریں گے، عرس منائیں گے، بزرگوں کی بارگاہ میں گلاب کا پھول پیش کریں گے، چادر پیش کریں گے، جلسے کرائیں گے، مسجد مدرسہ خانقاہ میں چندہ دیں گے، سب کچھ اچھا، لیکن جب بات رشتے کی آئے گی، لڑکی دینے کی، لڑکی لانے کی، تو لڑکی وہابی میں دے دیں گے، لڑکی وہابی کے لیے آئیں گے،
سب سے پہلے رشتہ کرنے سے دیکھو کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے. جہاں رشتہ کر رہے ہو، جہاں رشتہ منسلک کر رہے ہو، رشتہ جوڑ رہے ہو، لڑکی لا رہے ہو، لڑکی دے رہے ہو، پہلے یہ دیکھو وہ گستاخ رسول تو نہیں ہے. ایک رشتہ خاندان میں خراب ہوتا ہے تو پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے. اور نہ جانے کتنے ایسے واقعات ہیں کہ ایک رشتہ خراب ہو گیا، لڑکی آ گئی ہے، لڑکی دے دی، نہ جانے کتنوں کا ایمان چلا گیا. لہذا رشتہ کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھو کہ ہم جہاں رشتہ کر رہے ہیں وہ عاشق رسول ہے کہ نہیں، سنی صحیح العقیدہ ہے کہ نہیں. اور اس زمانے میں دعوے تو بہت لوگ کرتے ہیں، دعوے تو بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ اصولی بات ہے. کیونکہ الحمدللہ میں نے بھی مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے. میں رات کا مولوی ہوں تو دن کا پیر ہوں. سبحان اللہ. یہ مدعی، یہ اصولی بات ہے. جو مدعی ہوتا ہے، جو دعویٰ کسی چیز کا کرتا ہے، اس کے پاس دلیل ہونا چاہیے. الحمدللہ بریلوی بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کرتا ہے. بریلوی بغیر دلیل کی کوئی بات نہیں کرتا. اور یہی وجہ ہے کہ بریلویوں کے آگے کوئی بھی بدعقیدہ ٹکتا نہیں ہے، اور بریلوی کسی بدعقیدے کے آگے جھکتا نہیں. حق بات ہم کہیں گے، ہم ہیں بریلی والے، باطل سے نہ دبیں گے، ہم ہیں بریلی والے. لوگ کہتے ہیں کافر کو کافر نہ کہو، منافق کو منافق نہ کہو، مشرک کو مشرک نہ کہو، بدعقیدے کو بدعقیدہ نہ کہو، چور کو کیا کہو گے؟ ارے جب قرآن نے کافر کو کافر کہا، منافق کو منافق کہا، مشرک کو مشرک کہا، بدعقیدے کو بدعقیدہ کہا، تو ہم کیوں نہ کہیں؟ ہم تو وہی کہیں گے جو قرآن کہہ رہا ہے. قل یا ایھا الکافرون قرآن میں ہے، تبت یدا ابی لہب وتب قرآن میں ہے. دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. تو رشتے کرنے سے پہلے ضرور دیکھو کہ وہ عاشق رسول ہے کہ نہیں. اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے بڑے اس سے، ہم تو بڑے نبی سے محبت کرتے ہیں، تو اس سے پہلے یہ دیکھنا کہ یہ بریلی کے امام سے کتنی محبت کرتا ہے. اس زمانے میں جس کا رشتہ اعلی حضرت عظیم البرکت سے مضبوط ہے، اس کا رشتہ مدینے کے آقا سے مضبوط ہے. اور رشتہ عاشق رسول میں کرو اور گستاخ رسول سے رشتے ختم کرو. یہی پیغام میرے تاج الشریعہ دے کے گئے. نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر برادر مالو جا ان پر فدا کر دے. اور سلام بھی اسی کو کرو، اسی کے سلام کا جواب دو، اسی سے رشتہ ناتا آنا جانا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا عیادت تعزیت کرو جو عاشق رسول ہے. ہم تو سلام اسی کو کرتے ہیں، اسی کے سلام کا جواب دیتے ہیں جو میرے آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے سلام کرتا ہے. اور جو میرے نبی کو سلام نہیں کرتا ہم اس کو سلام کیوں کریں گے؟ نہ ہم اس کو سلام کریں گے، نہ ہم اس کے سلام کا جواب دیں گے. لہذا میرے بھائیوں، یہ بڑا نازک دور ہے، بڑا پرفتن دور ہے. اس دور پرفتن میں اپنے ایمان کی حفاظت کرو. میرے امام نے بہت پہلے ہمیں ہوشیار اور آگاہ کر دیا تھا. سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. اور آج جہاں وہابیت، دیوبندیت، قادیانیت، سمجھ رہے ہیں، خارجیت، تمام صلح کلیت، تمام فتنے ہیں، وہیں ایک فتنہ بہت تیزی سے اٹھ رہا ہے، وہ نام نہاد مولائیت ہے، جو حب اہل بیت کے نام پر، حب علی کے نام پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور حضرت سیدنا کاتب وحی صحابی رسول امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے. وہ ہرگز مولائی نہیں ہے. سنیوں سے بڑا کوئی مولائی نہیں ہے.
ہر سنی صحیح العقیدہ مولائی ہے، کیونکہ سنی اس زیادہ علی سے کوئی محبت کرتا ہی نہیں ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، تم سے بڑے ہم لوگ مولائی ہیں۔ کیوں؟ تم در والے ہو، ہم لوگ گھر والے ہیں۔ ہم لوگ کی رگوں میں مولا علی کا خون گردش کر رہا ہے، لیکن سنو، ہم کون مولائی ہیں؟ ہم وہ مولائی ہیں جو مولا علی کو مانتے ہیں صدیق اکبر کی صداقت کے ساتھ۔ ہم مولا علی کو مانتے ہیں فاروق اعظم کی عدالت کے ساتھ۔ ہم مولا علی کو مانتے ہیں عثمان غنی کی سخاوت کے ساتھ۔ ہم مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو الحمدللہ خلیفہ چہارم مانتے ہیں۔ اس لیے یہ نعرہ دیتے ہیں، دما دم مست قلندر، علی کا چوتھا نمبر۔ پوری کائنات میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بزرگ اگر کوئی ذات ہے تو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ میرے آقا نے ایک موقع پر فرمایا، اے لوگو، میرے بعد والوں کی پیروی کرو، یعنی ابو بکر و عمر کی پیروی کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر فاروق اعظم ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر مولا علی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور الحمدللہ سنیوں ہمارے اور آپ کے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، ایک میں مصطفیٰ کے گھر والوں کا دامن، ایک میں مصطفیٰ کے در والوں کا دامن، ایک میں اہل بیت کا دامن، ایک میں صحابہ کا دامن۔ اور جب کوئی رافضی سرکار امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا بھوکتا ہے تو یہ بریلوی سید پیغام دیتا ہے کہ سنو، ہم نے اہل بیت سے محبت کر کے دنیا کو بتا دیا ہم خارجی نہیں ہیں، صحابہ سے محبت کر کے دنیا کو بتا دیا ہم رافضی نہیں ہیں، اور ان دونوں کو اپنے سر کا تاج بنا کے دنیا کو بتا دیا ہم وہابی نہیں ہیں۔ اب آؤ امام کی بارگاہ میں تو میرے امام کا شعر سنو، صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شورے ہیں ان چاروں کے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے۔ میرے بھائیوں، حضرت امام ربانی مجدد الفیضانی سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے مکتوبات امام ربانی۔ اس میں آپ لکھتے ہیں کہ میں جب کم عمر تھا تو میرے والد نے مجھ سے کہا، بیٹا احمد، اہل بیت سے محبت کیا کرو، نبی کے گھر والوں سے پیار کیا کرو۔ تو کم عمری کا عالم تھا، تو آپ نے کم عمری میں اپنے ابا سے پوچھا، ابا اہل بیت سے محبت کرنے سے کیا انعام ملتا ہے، کیا فائدہ ملتا ہے؟ تو فرماتے ہیں، میرے والد فرماتے ہیں، بیٹا احمد، اہل بیت کی محبت ایمان پر خاتمے کی دلیل ہے۔ اہل بیت کی محبت ایمان پر خاتمے کی دلیل ہے اور حق ہے۔ لیکن یہ کس کی بولی ہے؟ یہ کس کے تاثرات ہیں؟ یہ کس کا ارشاد ہے؟ یہ کس کی زبان ہے؟ یہ کس کا قول ہے؟ یہ اس کی زبان ہے، یہ اس کے تاثرات ہیں، یہ اس کی بولی ہے جو فاروقی ہے، اس کی بولی ہے جو فاروقی ہے، جو خلیفہ دوم عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں، جو فاروقی ہیں۔ تو ایک فاروقی کی زبان یہ ہے، ان کے تاثرات یہ ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت کی محبت ایمان پر خاتمے کی دلیل ہے، بے شک حق ہے۔ لیکن الحمدللہ میں اہل بیت کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے آپ کو اس کانفرنس سے پیغام دیتا ہوں کہ اس پرفتن دور میں، اس زمانے میں مسلک اعلی حضرت پر قائم رہو، یہ ایمان پر خاتمے کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ اعلی حضرت کی محبت اور اعلی حضرت سے محبت کرنے کا سب سے بڑا بینیفٹ اور انعام اور فائدہ یہ ہے، اسی لیے ہم لوگ اتنا اعلی حضرت کرتے ہیں، کیونکہ اعلی حضرت کی تعلیمات اور اعلی حضرت کے بتائے ہوئے راستے اور اعلی حضرت کے نقش قدم پہ چلنے کا اور مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہنے کا سب سے بڑا انعام اور فائدہ یہ ہے کہ جو اعلی حضرت کا ہو جاتا ہے وہ نہ نبی کے در کا گستاخ ہوتا ہے، نہ کسی آل رسول کے در کا گستاخ ہوتا ہے، نہ کسی صحابی رسول کے در کا گستاخ ہوتا ہے، بلکہ جو اعلی حضرت کا ہو جاتا ہے وہ نبی کے در کا بھی نبی کے در کا وفادار ہوتا ہے۔ یعنی جو اعلی حضرت کا ہو گیا وہ نہ ناسبی ہے، نہ صلح کلی ہے، وہ جنتی ہے۔
رہے ہیں؟ مسلک اعلی حضرت پر قائم رہو. تم نے ایک بزرگ کا عرس بنایا ہے، سبحان اللہ. عرس سے سراپا قدس ہے. صاحب عرس کی سیرت کے بارے میں تو مجھے علم نہیں، لیکن صاحب عرس بفیض ہیں. بولو سبحان اللہ. بفیض بارگاہ ہے، اور بزرگوں کا عرس بناؤ، ان کی سیرت بیان کرو، ان کی بارگاہ میں نظر و نیاز، عقیدت و محبت کا خراج پیش کرو. اور ایک بات، بزرگان دین ہم مانتے ہیں، اولیاء کاملین کو بزرگان دین مانتے ہیں، تو بزرگان دین کی بارگاہ میں دنیا نہیں مانگی جاتی. بزرگان دین کی بارگاہ میں دین مانگا جاتا ہے. اور جب دین مل جاتا ہے، دین پہ استقامت کی دعا کیا کرو، تو اللہ دین کے صدقے تمہیں دنیا عطا فرماتے ہیں. بولو سبحان اللہ. اور بزرگوں کی بارگاہ میں کبھی بن کے مت جایا کرو. بارگاہ میں تم بننے جاؤ گے تو وہ تمہیں بنا کر کے بھیجیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو بزرگوں کی بارگاہ میں عقیدت کے ساتھ جایا کرو. اور اعلیٰ حضرت والے ہیں ہم آپ. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس بزرگ کی مزار پہ جاؤ 4 قدم کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے فاتحہ کرو. اور جو آپ کے سلسلے کا شجرا ہو شجرا پڑھو، مراقبہ کرو، تصور شیخ کرو، درود تاج پڑھو، تھوڑی دیر بیٹھو. جب دل جم جائے، دل لگ جائے، اچھا لگنے لگے، وہاں خوب دل آنے کا نہ کرے، تو اس کی علامت ہے کہ صاحب مزار تمہیں قبول کر رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. اور بزرگوں کی بارگاہ میں جاؤ تو کسی سے جھگڑا لڑائی مت کیا کرو. لڑائی جھگڑا تو ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن لوگ وہاں مزارات پہ جاتے ہیں تو اندر حاضری دینے کے لیے دھکے مار رہے ہیں. ارے بزرگ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، حاضری ہو گئی. یہی کیا کم ہے کہ انہوں نے اپنے دربار میں تمہیں بلا لیا. سبحان اللہ. تو ادب سب سے بڑی چیز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ با ادب بنصیب، بے ادب بے نصیب. اللہ ہمیں با ادب بنائے، حق بولنے، حق سننے، حق پر چلنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے کہنے میں لفظاً معنن یا سبقت لسانی کی بنیاد پر کوئی خطا ہو گئی ہو، میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ میری توبہ قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس محفل نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ذاکرین اور حاضرین اور سامعین کے لیے ذریعہ نجات بنائے.